چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا پہلا بڑا امتحان۔ ججز کیوں بڑک اٹھے ہیں اور آئینی بینچ کے جو کیسز ہیں ان کی وجہ سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالت کیوں بند پڑی ہے، یا پھر وہ اپنے کیسز چلانے میں آئینی بینچ کی محتاج کیوں ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی وجہ سے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور آپ نے بھی اپنی کمنٹ باکس میں لازمی رائے لکھنی ہے۔ اصل میں جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی اور آئینی بینچ بن رہا تھا اس وقت ہم نے بھی کچھ اپنے تفویضات کا اظہار کیا تھا کہ یہ آگے چل کر کس طریقے سے پرابلم کریٹ کرے گا، اور شاید حکومت کا مقصد بھی پرابلم کریٹ کرنا تھا، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شاید ہوش آنا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک طریقے کا بلنڈر ہو چکا ہے۔ آئینی بینچ نے اب تک کوئی بھی 26ویں ترمیم سے متعلق کیس نہیں سنا جا رہا، اور سنا بھی کیوں جائے، جس ترمیم کی وجہ سے آئینی بینچ بنا ہے وہ کیس کیوں سنے گا، اور اس کے بعد ملٹری کورٹس جو ہیں ان کا کیس بھی نہیں سنا گیا، جبری گمشدگیوں کے کیسز جو ہیں وہ بھی فکس نہیں کیے گئے، اور کوئی بھی ایک ایسا کیس فکس نہیں کیا گیا جس کے ملکی سیاست پر کوئی اثرات مرتب ہو سکیں۔ بینچ کا اصل امتحان یہ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کیسے کرے گی، جس کے نتیجے میں وہ خود بنی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک وکیل سے جب یہ بات کی گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ نے مقدمات کے بیک لاگ میں کمی کے بجائے اضافہ اور سائلین کی مایوسی میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز آئینی کیسز سنتے ہیں وہ روٹین کے کیسز میں نہیں بیٹھتے، اور اس وجہ سے روٹین کے جو ججز ہیں وہ بھی اپنے جو کیسز ہیں ان کو نہیں نپٹا پاتے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ اگر جسٹس جمال مندوخیل ایک فوجی داری کیس میں ہیں لیکن ان کے ساتھ جسٹس منصور اور جسٹس منیب ہیں، تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور اپنے ادھر بیٹھے رہیں گے، کیونکہ جو جسٹس جمال جو ہیں وہ تو آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پچھلے ہفتے میں بھی اور اس ہفتے میں بھی بہت سارے کیسز نہیں سنے گئے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بینچ نے عام مقدمات کے روسٹر کو کیوں سپر سیڈ کیا ہے، اور کیوں یہ دوپہر کے بعد بیٹھ کر خصوصی مقدمات کو حل نہیں کر سکتا۔ ایک اور وکیل نے یہ کہا کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کے اندر ہی اپنی الگ عدالت چلا رہا ہے، اور دوسری جو عدالت ہے اس کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہاں پر الگ سے معاملات چل رہے ہیں، جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آئینی بینچ کی ہے وہ وہاں پر الگ سے چیزیں ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آئینی بینچ کے سارے ججز ایک ہی کیس میں بیٹھ جاتے ہیں، پہلے 6 کے 6 اب 7 کے 7۔ جسٹس عائشہ بھی آ گئی ہیں اس میں۔ فواد چودھری نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ آئینی بینچ کا تصور ہی محض کا حص ہے، اور اس کی تشکیل اور دائرہ اختیار ہر چیز عدالتی اصولوں کے یا عدالتی آزادی کے اصولوں کے خلاف ہے، اور نامزد ججوں نے اہم آئینی معاملات مثلا کوئی بھی عوامی مسائل کا کوئی بھی کیس جو ہے وہ ابھی تک نہیں سنا۔ فوجی عدالتوں کی قانونی حیثیت میں اس بینچ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اہم مقدمات کو بھی فراموش کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور دوسری جو عدالت ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں چل پا رہی جس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے تھا۔ اور ویسے تو ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آئینی بینچ آگے چل کر کس طریقے سے معاملات کو چیزوں کو خراب کر سکتا ہے، اور خراب ہو رہی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے کل اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ حکومت نے جوڈیشل کے معاملات میں ان کو جو برابر کی نمائندگی نہیں دی۔ ایک ان کا یہ مسئلہ تھا، اور یہ کہا تھا کہ آئینی بینچ کا سربراہ ایک غیر متنازع شخص ہونا چاہیے۔ تو کیا وہ جسٹس امین الدین خان کو متنازع شخص سمجھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور کیا پیپلز پارٹی اب 2 ماہ بعد جب نیا آئینی بینچ بنایا جائے گا تو کیا وہاں پر جسٹس امین الدین خان کی مخالفت کرے گی؟ یہ سوال ہے، یہ سوال رہے گا، اور جب تک یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں آتا اور چیزیں بہتر نہیں ہوتی تو چیزیں بہت خراب ہو سکتی ہیں۔